کسی عالم کو دیکھیے اس نے کبھی بکرا لے گیا جہانگیر پیرا کو اور ذبح کیا؟ نہیں. وہ بال سر کے مخصوص رکھ کے وہ نظر مان کے پھر وہاں لے جانا، اور اس خاطر وہاں ذبح کرنا کہ وہ ذبح کرنا وہاں ضروری سمجھ رہا ہے، تو وہ پھر اس کے حرام ہونے میں کسی کو بھی اعتراض نہیں. اب جو تعویل کر رہے ہیں لوگ اجازت دینے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں ذبح کرنا ضروری نہیں سمجھ رہا بلکہ محض تقسیم کے لیے وہاں ذبح کر رہا ہے تو حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے پھر بھی. مگر ایسا کہاں ہے؟ ایسا کہاں ہے؟ اس واسطے کہ یہ جو جہانگیر پیرا کے جو بکرا ذبح کیا جا رہا ہے وہ نظر ہے، نیاز ہے. نظر اللہ کے سوا درست نہیں ہے کسی کے لیے. نظر عبادت ہے، عبادت اللہ کی ہونا چاہیے. نیاز نظر جو ہے اللہ کے لیے ہوتی ہے، نظر عبادت ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی کے ساتھ درست. تو بہرحال یہ ایسی چیز ہے، آپ کسی اہل علم کو، کسی عالم کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ بکرا لے جا رہا اور وہاں کاٹ رہا. سب کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو علم نہیں اور ان کے پاس یہ فرق نہیں ہے. وہ ضرور یہی سمجھتے کہ وہاں کاٹنا ضروری ہے، تو اس کو کفر و شرک کہا ہے علماء نے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہ اگر کوئی اس نیت سے وہاں ذبح کر رہا ہے حرام ہے. اور میں سمجھتا ہوں اکثر کا یہی حال ہے. اکثر تو اسی لیے ذبح کرتے وہاں کہ وہاں ذبح کرنا ضروری ہے. یہاں ذبح کر کے گوشت کچھ بنا کے لے جانے والا کوئی نہیں. اچھا، وجہ اور ایک یہ بھی ہے کہ ہماری جو آبادی ہے مسلمانوں کی، یہ 20% پڑھی لکھی آبادی ہے. باقی 80% آبادی علم سے دور ہے. تو عقائد شرعیہ کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ کی کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں کیا، معلوم ہی نہیں ہوگی. اور بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان بچہ کالج میں جو پڑھ رہا ہے، تو کالج سے جب نکل رہا ہے وہ تو اس کو اسلام کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے. نہ اللہ کے بارے میں عقائد کا اس کو علم ہے، اور نہ رسولوں کے بارے میں، نہ فرشتوں کے بارے میں. تو اب جب علم ہی نہیں ہے، عقیدے کا اس کو علم ہی نہیں ہے، تو عقیدے کے بغیر تو ایمان نہیں ہے. عقیدے کے بغیر تو ایمان نہیں ہے. اور لہذا جو مفاد پرست لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو آسانی سے وہ کھینچ لے سکتے ہیں. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اولیاء کرام کی قبروں کی زیارت، اس سے کوئی بھی منع نہیں کر سکتا. ایصال ثواب کرنا، اس سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. ان کے وسیلے سے دعاؤں کا کرنا، اس کو بھی کوئی منع نہیں کرتا. لیکن کیا ہے وہاں قبروں پہ یہ ہو رہا ہے؟ نہیں. نظر ہو رہی ہے، نیاز ہو رہی ہے، اور جناب عالی منتیں پوری ہو رہی ہے، کام ہو رہے ہیں پورے. بہت سارے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کرنے سے ہمارے کام بنتے ہیں. عجیب و غریب ہے اور بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، یعنی غیر اللہ کے نام سے اس کو ذبح کیا جائے. وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالنَّطِيحَةُ، نطیحہ وہی ٹکر سے جو مر جائے. وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ،
اور جس کو درندے نے کھا لیا ہے اور وہ مر گیا، الا من، کہیں تو مگر یہ کہ درندے نے تو کھا لیا ہے مگر جب آپ پہنچے وہاں تو وہ زندہ تھا جانور، آپ نے ذبح کر دیا اس دیوار پہ سے تو گر گیا بکرا، مگر جب آپ وہاں پہنچے تو وہ زندہ تھا، اس میں حیات تھی، آپ نے ذبح کر دیا، ٹھیک حلال ہو گیا۔ وما ذبح علی النصب، عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ قریش کفار میں جگہ جگہ بت رکھے ہوئے تھے اور بتوں کے سامنے ذبح کرتے تھے۔ اب کوئی مسلمان اگر بت کے سامنے ذبح کرے تو گرچہ کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرے تو بھی وہ حرام ہے، اس لیے کہ اس کی نیت بت کے لیے ذبح کرنے کی ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح ہو رہا ہے۔ ہندو کا مقصد جو ہے وہ بت کے سامنے جو ذبح کر رہا ہے، اب آپ مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ بول کے لے رہے ہیں، اس کی نیت کیا ہے؟ آپ تو اللہ بول کے ذبح کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو معلوم بھی نہیں آپ کیا بول کے ذبح کر رہے ہیں، نہ اس کو ضرورت ہے اس کی، نہیں بول رہا ہے بس مسلمان اچھا ذبح کرتے ہیں جانور کو، اللہ کے ذبح کرو بول رہا ہے، آپ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے بول کے نہیں بلا رہا آپ کو۔ تو اگرچہ کہ آپ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں لیکن بت کے سامنے جب آپ ذبح کریں گے تو اس کی حرمت پہ کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ آپ جو ہے تیروں سے جو ہے وہ نکالیں، جوا کھیلیں۔ کرتے کیا تھے؟ تیر جمع کر رکھے تھے، ایک کعبے میں جو ہے وہ کاہن بیٹھا رہتا تھا جی، اس کے پاس جو ہے تیر رکھے ہوئے رہتے تھے، تیر دان میں لکڑے کا تیر دان بنا ہوا رہتا، اس میں تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے، ایک پہ لکھا ہوا رہتا تھا کام کرو، ایک پہ لکھا ہوا رہتا کام مت کرو، ایک پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو اب اس کے پاس جاتے تھے، اس کو خاص قسم کی فیس دیتے تھے، اب وہ تیروں کو ہلاتا ہے ادھر ادھر کر کے، آنکھ بند کر کے کوئی ایک تیر نکالتا، اب اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ مت کرو، میں نہیں کرتا، بس کرو لیکن لکھا ہوا ہے کرتے تھے، اور اگر نکلا اس پہ کہ کچھ بھی نہیں ہے پھر اس کو گھماتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا ہے، فرمائیں گے یہ ایک قسم کا جوا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے تو آپ عقل سے سوچ کے کام کرو، یہ کام اچھا ہے نہیں ہے، آپ سوچو عقل سے، تو تیروں سے کیا نکال رہے ہیں؟ تیروں سے کیا پتہ چلے گا؟ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ عقل کو آپ معطل کر کے وہ تیروں کے حوالے کیوں کر رہے ہیں؟ عقل سے سوچئے کہ یہ کام صحیح ہے نہیں ہے، کرو، یا حکم رب دیکھو، اللہ کی تعلیمات دیکھو، اللہ کے رسول نے اس سلسلے میں کیا فرمایا، سب دیکھ کے کام۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی کہ جناب وہ کہیں جناب علی طوفان آیا، کہیں حادثہ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، اب جناب علی اچھا بہت سارے کیا کرتے تھے، وہ تیروں سے اس قسم کا نکال کے اگر مال حاصل ہوتا، جوا تھا وہ ایک قسم کا، تو وہ مال غریبوں کو بانٹتے تھے، بہت سارے غریبوں کو کھلاتے تھے اس کو، تو باوجود غریبوں کو کھلانے کے اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ جیسے اب کہیں زلزلہ آ گیا تو آپ کیا کریں، ڈانس کا پروگرام دیکھیے، اس سے جتنے پیسے حاصل ہو رہے ہیں وہ زلزلے کے متاثر ہیں، وہ تو کام تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن یہ ذریعہ، اسلام میں ذریعہ بھی صحیح ہونا ہے، مقصد بھی صحیح ہونا ہے۔ جا کے جو ہے مسلح انداز سے حملہ کر کے بینک لوٹ کے
وہ جہاں پریشان حال لوگ ہیں ان کو تقسیم ہو ہے کہ آپ کو کوئی کو نہیں ہے، غریبوں کو بانٹ رہے بولے ہم نکسلائٹ یہی کام کرتے ہیں نا، نکسلائٹ کا یہی ادعا ہے کہ امیروں کے پاس پیسے ہمارے ہوں گے بھائی، مگر ہوں گے تو اس کا جو ہے صحیح طریقے سے آپ ان سے رضامندی حاصل کر کے ان کو جو ہے وہ حاصل کر کے ان سے مرضی سے چندہ لے ہو. اگر یہ کیا ہے، اس کے بچے کو پکڑ لے کے وہ کہیں جنگل میں رکھ دیا ہے، 2 کروڑ روپے لایا تو یہ چھوٹتا. غلط. اسلام جو ہے وہ نکسلائٹ کے خلاف غلط کام ہے. ذریعہ بھی صحیح ہونا، مقصد بھی صحیح ہونا، دونوں کام صحیح ہونا چاہیے. ذالکم فسق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہ گناہ ہے اس قسم کا فال نکالنا. یہ فال جو اللہ کے رسول نے تعلیمات فرمائی ہیں، جو قرآن مجید میں تعلیمات آئی. بعض لوگ کیا کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے 7 ورق اور اس میں دیکھیں کہ 7واں حرف نون ہے، اب وہ نون سے نام کون بولے آپ کو، نون سے کتنے نام آتے ہو، کیوں قرآن مجید میں ابھی کہاں سے آیا ہے آپ کو کون بولے کہ قرآن مجید کے 7 ورق پلٹو، 7ویں سطر پہ دیکھو، جو نام ہوں گا وہ نام رکھو. کون بولے آپ کو نام رکھنے کا طریقہ جو حدیث میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی اچھا سا نام انتخاب کریں. عربی فارسی کے جاننے والے آپ ہیں تو اچھا نام اختیار کریں اور رکھیں. بس نہ آپ کو اس کی پیدائش کا دن دیکھنا ہے، نہ وقت دیکھنا ہے، نہ وہ شبھ گھڑی دیکھنا ہے، کچھ نہیں. اور فرمایا بھی بہترین نام وہ ہے جو ہے میم دال جس میں ہو، محمد، احمد، محمود، حامد، حمید، بہترین نام. یا معبدہ جس میں عبد کا لفظ، عبداللہ، عبید اللہ، عبدالعزیز، عبدالحکیم، بہترین نام یہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام حضور نے اس کے علاوہ بھی رکھے، معنویت اس کی اچھی ہو. صلی اللہ